الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے سورہ الحشر، اور کسی بھی سورت کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات، جب وہ سورت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہمیں پوری طرح علم میں ہوں تو پھر ہم ان سورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے صرف ترجمے پر اور اس کے مضامین پر غور کیا، اور کون لوگ تھے، مخاطبین کون تھے، کیا صورتحال تھی ان کی، وہ جب تک پتہ نہ ہو، ان ڈیپتھ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا ایک قرآن کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے کہ قرآن کا طالب علم کس قسم کا انسان ہونا چاہیے، اس کا عملی نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو کہ وہ انسان جو قرآن کا نمونہ ہے، تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے رب العالمین کو جب بھی اپنی اطاعت کی بات فرماتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو، اس کے ساتھ ساتھ بالکل جڑا ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ احکام پورے کر کے دکھائے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ جواب اس کا دوسرا ہے آپ کی کہ قرآن پر اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر اس نمونے کو فالو نہیں کیا تو آپ نے قرآن کو فالو نہیں کیا۔ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ انسانیت کا کوئی ہے تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہیں اکیلا اطیع اللہ نہیں آیا قرآن میں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کئی جگہوں پہ آیا ہے، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے۔ اور سورہ نور میں صرف اطیع اللہ آیا ہے، اطیع الرسول بھی نہیں، اطیع الرسول آیا ہے، اطیع اللہ آیا ہی نہیں ہے۔ وجہ اطاعت رسول ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت 80 میں فرمایا کہ جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ تو نمونہ ہے، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اب یہاں یہ جو سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جب میں نے اپنے آپ سے کیے، ان کے جواب سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے کمال احسان فرمایا کہ میرا ایمان بڑا کامل ہوتا چلا گیا۔ بندہ کلیم نہیں کر سکتا، نہ میں کلیم کروں گا، یہ اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ایمان سے نوازا کہ برائی سے ہمیں شدید نفرت اور نیکی کرنے میں سبقت۔ اچھا، اب آپ ذرا یہ بات بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ پیروی کرنے کے لیے بندے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ پیروی کر سکے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھے گا۔
ہاں سیرت یہ بڑی بات کی بات ہے۔ قرآن قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے گا اور پھر سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ پکا سچا ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم یہ کے بات مطابق ہوئی، یہ بات ہوئی، اصل بات ایمان ہے، وہ یقین کہ میرا رسول برحق ہے، یہ یقین کہ میرا رب جو ہے وہی حاکم ہے کائنات کا۔ یہ بات آپ نے بڑی پتے کی اصل میں ہمیں سمجھ نہیں، ہم کبھی ادھر وہ قرآن و سنت، وہ کبھی سیرت، کبھی جب ایمان پکا ہوگا، یقین والا ہوگا تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں۔ اگر یہ ایمان سے انسان یقین والے ایمان سے خالی ہے تو پھر وہ کبھی قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، سارے انبیاء نے آ کے دعوت دی کس بات کی؟ عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس عبادت کا اگر مفہوم مجھے نہیں پتا ہے تو میں تو نماز پڑھ کے کہتا ہوں میں نے تو عبادت کر لی، حج کر لیا تو میں نے کہا میں نے عبادت کر لی۔ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آج جو لوگ اس غم میں شریک نہیں ہیں جس غم میں آج ڈوبے ہوئے ہیں غزہ کے لوگ، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آپ نے روز آزماتے ہیں، جب بھی سر درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن بڑا فطری طریقہ زندگی پیش کرتا ہے جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ کوئی سوال کبھی آپ اچھے سوال کیا کریں نا، تاکہ قرآن فہمی ہمیں بہتر طریقے سے، قرآن فہمی کا گر ہمیں سمجھ آئے۔ اچھا، اب آج آپ کو ایک صفحہ ملا ہے اور پہلی آیت جو ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، طاقت کا سرچشمہ بھی ہے۔ یہ تو مانے ہوئے نا عزیز کے، اور پھر جب وہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنا غلبہ جسٹ استعمال کرتا ہے تو عین حکمت کے مطابق۔ اب ذرا وہ پیج سامنے رکھ لیجئے جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو مل چکا ہے، سورہ حشر کی آیت 1 کی تشریح۔ آپ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ قرآن میں 5 دفعہ آئی ہے۔ 4 دفعہ سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے تسبیح بیان کی، اور یہ 4 دفعہ کن صورتوں میں آئی ہے؟ سورہ الحدید میں ہے، پھر سورہ الحشر میں ہے، پھر سورہ صف میں ہے، اور سورہ جمعہ میں ہے۔ پہلی آیت ہے، یہ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ اچھا، اس کے بعد یہی آیت مضارع کے صیغے میں، مضارع کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر حال بھی ہو اور مستقبل دونوں بیک وقت، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ حال کا صیغہ ہے، اور اسی کا ترجمہ ہوگا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گی، یہ مستقبل کا صیغہ ہے۔ تو مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں۔ اور اس کی آیت نیچے دی ہوئی ہے آپ کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے یا بیان کرے گی۔ کیوں بیان کرتی ہے، کیوں بیان کرے گی؟ لہو ملک، لہ الملک، بادشاہی ایک تنہا اس کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ،
ساری خوبیوں کا سرچشمہ وہ، اور اسی لیے اس کی تعریف۔ اور آخری بات، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اس کی قدرت، اس کا غلبہ ہر چیز پر۔ اب ذرا مجھے بتائیں، یہ جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے سورۃ تغابن میں، آپ کے سامنے ہے آیت، اوپر یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ وہو علی کل شیء قدیر کی جگہ اوپر کون سا لفظ ہے سورہ حشر کی آیت میں؟ وهو العزیز الحکیم۔ کچھ خدا کا خوف کریں آپ، حکیم جی، کو کیوں لا رہے ہیں ساتھ؟ عزیز۔ وہو علی کل شیء قدیر ہے یہاں نیچے، ذرا سوچ کے بولا کریں۔ میں نے سوال کیا ہے کہ وہو علی کل شیء قدیر، جواب آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلطی یہ ہے، صرف لفظ العزیز اس کا ایکویولنٹ ہے، الحکیم نہیں ہے۔ بالکل قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ اب ذرا میں نے اس لیے یہ پیج لکھ کے آپ کو بھیجا ہے کہ یہ اس کے اندر بہت اہم نکات ہیں۔ پہلی بات کہ یہ آیت جو ہے ہمیں کن چیزوں کی یاد دہانی کرتی ہے؟ اچھا، پہلی بات ہے کہ ساری کائنات کی ذرہ ذرہ، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین کا ذرہ ذرہ، سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو کچھ اس نے فرمایا ہے۔ یہ پہلا نقطہ جو ہے، یہ اوپر کس کی تشریح ہے آیت سورہ حشر کی 1 میں؟ سبحہ۔ سبح سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پورا کیوں نہیں کہتے آپ؟ سبحہ تو صرف اس نے تعریف بیان کی۔ دوسری بات، وہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ارادے میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ یہ کس چیز کا ترجمہ ہے آیت 1 میں؟ العزیز۔ ایکسیلنٹ، آپ لکھتے جائیے، اوپر جو ہے نقطہ نمبر 1 وہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور العزیز کا ترجمہ نقطہ نمبر 2 ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ارادے میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس کا کون سا لفظ ہے وہاں اوپر؟ الحکیم۔ الحکیم، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ العزیز اور الحکیم کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یار یہ زمین و آسمان پوری کائنات ایک حکمت سے بنائی گئی ہے نا، تو اس لیے العزیز اور الحکیم آیا ہے۔ نہیں، یہ آپ کا پارشل جواب ٹھیک ہے، صحیح جواب دیجیے۔ اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، سوال کیجیے اگر بات میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ العزیز اور الحکیم کا تعلق کیا ہے؟ اب العزیز آپ نے دیکھ لیا کہ آل پاورفل، طاقت، قدرت، اختیار اس کے پاس، اور پھر اس کے ساتھ وہ الحکیم بھی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، جس کسی کو تھوڑا سا بھی اختیار ملتا ہے نا، وہ حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ اور گزشتہ 2 سال میں جو کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، وہ تھوڑی سی طاقت جو انسانوں کو ملی ہے، جن کے کسی کے پاس اسٹیبلشمنٹ، اس نے اس کا بغیر حکمت کے استعمال کیا ہے، جس کا نتیجہ آج تباہی اور بربادی اور ذلت ہے۔ یہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟
جی جی سر، بالکل بالکل صحیح. سوال کیجیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. قرآن ان چیزوں کو کھول کے بیان، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہستی نہیں ہے کہ طاقت بھی انتہا کی، قدرت بھی انتہا کی، اختیار بھی انتہا کا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ حکمت کس کے طرح؟ ساتھ. جی حکمت کے ساتھ. اللہ الحکیم. اسی لیے دنیا کی پورا سسٹم دیکھ لیں، اس عزیز العزیز ہستی نے حکمت کے ساتھ تو پوری دنیا کے نظام کو دیکھ لیں، سولر سسٹم کو دے دیں، کہکشاؤں کو دیکھ لیں، سب بالکل منظم اور بے عیبی کا کوئی آپ کو دور دور نشان بھی نظر نہیں آتا. اگر میں اس ہستی پر ایمان رکھتا ہوں، بڑے غور سے سنیں، میں اور آپ اگر اس ہستی پہ جو العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اور ساری کائنات تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، تو پھر میرا رویہ کیا ہونا چاہیے بحیثیت انسان جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے، جس کو اس نے وہ صلاحیتیں سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی دیں جو کسی اور کائنات میں کسی کو نہیں دی اس جیسی. اب صحیح رویہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے. یہی ہم نے صحیح رویہ نہیں اپنایا. پہلی بات کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم وہی کچھ کریں گے وہ جو چاہے گا، ہم اس کی مرضی کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے، ہم عین اس کی مرضی اور حکم کو فالو کریں گے. پہلی بات. آپ بتائیں میں اور آپ یہی کر رہے ہیں؟ نہیں سر، بالکل نہیں کر رہے، آج کل تو بالکل ہی نہیں ہو رہا. نہیں اچھا سر جی. اچھا، اب عام مسلمان کر رہا ہے نہیں نہیں سر. سر جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ذلت اور پستی ہے. یہ پہلا نقطہ ہی ہم اس آیت کے خلاف ہیں، کر رہے ہیں. جو تین چیزیں، تین نقطے اوپر آپ کے سامنے ہے، اس کو بہت غور سے آرام سے پڑھیے، اسی پر بھروسہ کرے. آج امت مسلمہ کا بھروسہ کس پر ہے؟ بلدی بتائیں. امریکہ پر. طاغوت پہ. طاغوت پر. طاغوت پر. تو طاغوت کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. طاقت، قدرت، بے عیب ذات العزیز الحکیم تو اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اب ہم یہاں بھی غلطی کر رہے ہیں. اس کے احکامات کی تعمیل کرے. نقطہ نمبر 3، ہم تو اس کے احکامات کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، ہم تو طاغوت کے احکامات پر چل رہے ہیں. اسی سے ڈرے. اچھا، اللہ تعالیٰ سے بندہ کیوں ڈرے بھلا؟ سر اللہ کے عذاب سے، سر اسی کے پاس لوٹ کے کے جانا ہے اور عذاب اسی نے سے. حساب کتاب لینا آپ ہے. ادھر ادھر کی بات مت کریں. ہاں جی، اس کی محبت کی وجہ سے اس سے ڈرے. دیکھیے، پہلی بات جو مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وہ ہے، طاغوت نہیں ہے. جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ بھی اسی کے حکم کے پابند ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار دیا ہے تو ہماری آزمائش کرنی ہے. ان کی بھی آزمائش اور ہماری بھی آزمائش. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا بات کو ٹھیک پرسپیکٹو میں سمجھیے. جب ہم غلط سمجھتے ہیں تو پھر طرز عمل بھی غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈریں کہ طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وہ، باقی کسی کے پاس اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں، اسی کی دی ہوئی ہے، اور وہ امتحان کے لیے ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر، بالکل بالکل سر. ذرا اور لوگوں کو بھی موقع دیجئے، وہ بتائیں مجھے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. سر جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ ایک عورت تھی، مطلب وہ کہتی ہے کہ یہ سائنس اتنی ترقی کر جائے گی، اتنی
کہ بس اس سے ڈرو، سائنسدانوں سے ڈرو، ان لوگوں سے ڈرو، باہر والوں سے ڈرو، اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں تھا. جس سے بڑی اچھی بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر کس طرح بتانا ہے. میرے پاس تو جواب نہیں تھا. آپ ان سے کیوں نہیں یہ پوچھتے کہ بھائی افغانستان میں ٹیکنالوجی والے کیوں بھاگ گئے؟ آپ آج دیکھیں، میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ ہم ٹائی پہنے ہوئے، کریز والی پینٹ، خوبصورت سوٹ، وہ بندہ ٹھیک ہے. اور وہ بندہ جس نے پگ بندی ہوئی ہو اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں، جوتے بھی پھٹے ہوئے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ ہے. اس نے اللہ پہ توکل کیا، وہ اس کو شکست دے گیا جس کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس تھی. آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ کیا اگر سائنس اور ٹیکنالوجی علاج ہوتا تو مغرب اور امریکہ کے مسائل ہم سے کہیں زیادہ ہیں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں. اچھا، اصل میں ہم نے اس طرح سمجھا نہیں نا، ہمیں جواب دینا اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے بات کو اس طرح کھول کے آپ سمجھاتے ہیں، ہمیں اس طرح سمجھ، اب آئیے سمجھ. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، ابھی ہم اب کہہ رہے تھے ایمان. ہاں، ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اب دیکھیں اور سمجھ آ رہی ہیں باتیں کہ بے کھول شک. کھول کے بتا. اچھا، سر اب اللہ دیکھیں، کی طاقت سے زیادہ اگر سائنسدانوں سے ڈرنا ہوتا تو وہ جو ٹائٹانک کو دیکھنے جا رہے تھے باپ بیٹا، ان کو کیوں نہیں یہ بچا سکے؟ ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں. بچاتا رب ہے. جب وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کن چکروں میں ہے، اور رب کے بچانے کے انداز دیکھیں. سبحان اللہ، یہ صبح شام ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم قرآن کی نظر سے نہیں دیکھتے. ڈرے بھی اس سے اور امید بھی اس سے رکھے. یہ ہے اصل بات. اچھا بلا امید دیکھیں، ہماری امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ جلدی سے بتائیں. ہماری امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ طاغوتی قوموں سے. وسائل پر کہ ہمیں وسیلہ جو ہے یہ اسباب ہمیں بچا لے گا. امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بچا لے گا. ملک ٹوٹ گیا اور امریکہ کسی کام نہیں آیا. ملک آج معاشی طور پہ برباد ہو رہا ہے اور طاغوت ہمیں کہیں بھی بچاتا ہوا نظر نہیں آتا. کیوں؟ بچاتا اللہ ہے. امید اس لیے کہ امیدوں کو پورا کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے. وہی اسباب کو حرکت دیتا ہے. جب وہ نہیں چاہتا تو وہی اسباب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیں، جس کو اللہ کے نبی کی خاص تائید اور نصرت اللہ کی حاصل تھی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں میں ناکام ہونے سے اپنے رب کو پہچانا. جب دیکھا کہ اسباب سب کچھ میرے پاس ہیں لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ میرے رب نے ان اسباب کو افیکٹو نہیں بنایا. یہ مومن کو اگر یہ پتہ ہو، ٹیکنالوجی والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. امید اللہ سے رکھے. یہ بڑے اہم نقطے ہیں. میں اس پہ وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل ایمان جو آگے آپ کنکلوژن میں چلیں گے. مصرف حقیقی وہی ہے جس کو تسلط حاصل ہے نا، کہ کاموں کو بنانا، بگاڑنا، نفع نقصان، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی. 7واں نقطہ. اگر یہ 7 نقطے اس حقیقت کو ذہن میں راسخ ہونے سے صحیح ایمان پیدا ہوتا ہے جو تمام عزم و قوت کا سرچشمہ ہے. آپ کا ارادہ پکا کتنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمان پر. اس میں کتنی طاقت اور قوت ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی، اس کا سارا دار و مدار آپ کے ایمان پر ہے. اور یہ ایمان اور یہ صحیح ساری چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک مطالعہ کریں گے. اس لیے اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، پورا یہ پیج میں نے اس لیے بھیجا ہے، آپ اس پہ جتنا غور کریں گے، جتنا دیکھیں گے کہ 3 طاقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تمہیں اگر امید رکھنی ہے سے مجھ سے رکھو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو،
اطاعت کرنی ہے تو میری کرو. یہ سارا بار بار اس کو پڑھیں. اور آگے جو آخری لائن ہے انڈر لائن، اور اس کے اندر رکھنا پیدا ہونے سے. کس کے اندر رکھنا پیدا ہونے سے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ٹھیک نہ سمجھنے کی وجہ سے نفاق اور کفر و شرک کو دل کے اندر گھسنے کی راہ ملتی ہے، جس سے علم و عمل کے ہر گوشے میں فساد پھیلتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، آپ کے اہل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں، ان کے وہ فساد اور ہر زندگی کے ہر معاملے میں فساد کی وجہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کا طاغوت کو فالو کرنا، نہ کہ اس رب کو صدقے دل سے فالو کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس لیے نمونہ ہے. جب مدینے میں اقتدار ملا، اللہ کی رضا کے لیے بالکل انہی نکات، انہی طرز عمل کی وجہ سے آپ دیکھیں مدینے کی ریاست کیا بن گئی. کس طرح مدینے پوری اس جزیرۃ العرب کے لوگ جوک در جوک 8 ہجری کے بعد آ رہے ہیں مکہ، ساری مدینہ، اور آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ اسلام ہی مسائل کا حل ہے. آج کتنے بدقسمت ہیں ہم، آج کا مسلمان، کہ اس کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور طاغوت ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے جائے گا. اور طاغوت نے ہمیں اس کھڈ میں گرا دیا ہے کہ جہاں سے نکلنا ناممکن ہے جب تک ہم توبہ طائب کر کے اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ پہلی آیت بہت اہم تھی. میں نے کوشش کی ہے، اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو ضرور کریں. بڑے اہم نکات ہیں اس کے اندر. کوئی سوال؟ شاباش. آپ سر لوگوں اس کا ذرا سر اس کی ذرا اور یعنی وضاحت کر دیں کہ آسمان اور زمین، یعنی آسمان اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہا ہے اور زمین کیسے بیان کر رہی ہے، ذرا اس کی وضاحت. ایک ہوتی ہے زبان سے بیان کرنا جیسے میں اور آپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے حال سے بیان کرنا. قرآن میں دوسری جگہ آیت ہے، مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے، کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے. لہذا یہاں بات بتا دی کہ وہ حال سے تو بتا رہی ہے. دیکھیں زمین آپ کے لیے کیا نہیں پیدا کر رہی. پہاڑوں کو دیکھ لیں، کس طرح سردیوں میں برف جمتی ہے اور پھر گرمی میں پگھلتی ہے، اور پھر وہ آپ کے لیے زمین میں پانی جاتا ہے. اور یہ حال سے کیا نہیں بیان کر رہی. زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے اپنے حال سے کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں بنانے والا بے عیب ہے. وہ اس کی بے عیبی کا حال سے بھی ظاہر کر رہے ہیں اور اس زبان سے بھی، لیکن زبان ہم ان کی نہیں سمجھتے. اب کچھ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی 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 سر، جزاک اللہ سر. اور کوئی سوال؟ سر جی وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 44 ہے. بنی اسرائیل کی 44 لکھ لیں سب لوگ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کوئی سوال کریں. دیکھیں یہ سمجھیں گے تو ہمارا ایمان، یہ قرآن سے صفات الہی، اور یہاں صفات الہی کی تشریح میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ 5 دفعہ یہ آیت آئی ہے. میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس پیج پر. کوئی سوال نہیں ہے؟ الحمدللہ طاغوت کے بارے میں اب جو لوگ اس باتیں کرتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے سائنسدان جو ہیں، اب ان کا منہ توڑ جواب ہمارے پاس تیار ہو گیا. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. قرآن میں سب کچھ ہے. مومن کے لیے اس دنیا میں طاغوت اور باطل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے قرآن نے بہت دلائل دیے ہیں. یقین مانیں. کبھی میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب مجھے وہاں پڑھ رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک کلاس ہو رہی ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کی، اور اس میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے
وہ کتاب ہم نے لائبریری میں جا کے دیکھی تو پتہ چلا کہ اس میں لکھا ہے کہ اسلام از دی ریلیجن آف سورڈ اینڈ فائر. یہ اوپننگ سینٹنس تھا. ہم نے تفتیش کی کیونکہ چیپٹر ہم نے بنایا ہوا تھا مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا. پتہ چلا کہ یہ ایک چرچ میں ایک پادری پڑھا رہا ہے. میں نے اس کو فون کیا, نمبر حاصل کیا. میں نے کہا بھائی آپ بڑی اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن پڑھا رہے ہیں اور میں مسلمان ہوں, تو مجھے موقع دیں تاکہ میں ان کے سامنے اسلام کا صحیح ورشن پیش کروں. اس نے مجھے سوال بال کیے. اس نے دیکھا بھائی یہ تو اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی ملا بھی نہیں ہے, تو اس کو بلا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس نے مجھے اجازت دے دی. لیکن جب اس کلاس میں نے اسے کہا کہ اور پادریوں کو بھی بلا لو تاکہ وہ بھی اسلام کا صحیح ورشن سنیں. اس نے بلا لیا. ان کا خیال یہ تھا کہ اس بندے کو ہم زج کر دیں گے. اب جب میں نے ان کے سامنے سب سے پہلے کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے, حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے, پھر جب میں نے ان کو یہ بتانے کے بعد ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ 2 جنگیں عظیم جو ہوئی ہیں, پہلی اور دوسری, یہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے. اور جس تم لکھ رہے ہو ریلیجن آف سورڈ اینڈ فائر, اس نے دنیا میں وہ نظام قائم کیا جب کہ کل ڈیتھ جو تھی اتنے, وہ سارا میں لے گیا ڈیٹا, اتنے غزوات اور سرایہ ہوئے اور اس میں چند 100 کی ڈیتھ تھی. دنیا نے اس سے بہتر نظام آج تک دیکھا ہے یا سنا ہے یا پایا ہے. اور آج کا نظام, طاغوتی نظام جو ہے, اس نے دنیا کو اتنی بڑی لاکھوں کے قتل و غارت کے بعد بھی کس قدر بے سکون کیا ہے. آپ یقین مانے وہ پادری جو تھے نا, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلو بدل رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا غلطی کر دی ہے. اب ایک لڑکا کھڑا ہوا جو اس کلاس کا تھا, اس نے ان سے کہا give him a reply, he has a point. یقین مانے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے کہا لیٹس گو فار اے کپ آف ٹی اینڈ وی ڈسکس اوور اے کپ آف ٹی. جب وہاں پہنچے تو لڑکوں نے مجھے گھیر لیا. میں نے ان کے ایک ایک کے سوال ان کے جواب دیے, ان کو بتایا کہ یہ سارا لٹریچر امریکہ میں کہاں اویلیبل ہے. میں پوری تیاری اس کے ساتھ گیا تھا. اور وہ پادری ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے. تو قرآن بڑا برحق ہے. یہ واللہ میرا کمال نہیں تھا, یہ اللہ کی کتاب کا کمال تھا جس سے میں نے رہنمائی حاصل کی. آج بھی آپ سبحان اللہ سر, سبحان اللہ اس ذات کے, بہت ہر احسان. کفر کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. سر جی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. اللہ تعالیٰ جس کے اندر یہ ساری خوبیاں رکھ دیتا ہے وہ چن لیتا ہے اس چیز کو, اور وہی اس کا ہمیں فضل ملا ہے. دیتا ہے. بندہ کوئی شے نہیں, اسی کا فضل ہے. بالکل بالکل, سب اسی کا کرم ہے. سب اچھا, ہمارے کوئی ارادے نہیں ہوتے, ہم ارادے بناتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, اور جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پورا. وہ بالکل اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہی تو آج کی اس آیت کے تفسیر میں چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آئی ہیں. اچھا, اب اگر آیت نمبر 1 آپ کو کلیئر ہے تو اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پر. لیکن اگلی آیت سے پہلے آیت نمبر 2 جو ہے, جس میں بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا امریکہ سے, اس کی ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آئیں گی. اور آج کا جو دنیا کا نقشہ ہے اور یہودیوں کی جو حرکتیں ہیں وہ پوری طرح سمجھ آئیں گی اگر آپ یہ جو ہینڈ آؤٹ 12 صفحات کا آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے وقت یہود کی صورتحال اور ان کی جلا وطنی, یہ ہے آپ کے پاس, سب کے پاس ہے؟ جی سر, جی سر, پہنچ جی گیا سر. سر ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ عجائب کو فون کرے. عجائب کا فون نمبر میں پھر لکھوا دیتا ہوں. جب فون کریں گے آپ کو واٹس ایپ پہ جو چیز آپ کو اگر خدا نخواستہ نہیں ملی تو آپ کو مل جائے گی. عجائب کا نمبر لکھیں. عجائب میں تھوڑی دیر بعد آپ کو لکھواتا ہوں. اچھا, اب ذرا اس ہینڈ آؤٹ کو اپنے سامنے رکھیے اور
اس وقت مدینہ کیسا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے نا، مدینے کی صورتحال کو، پھر نہ آپ کو جنگ بدر سمجھ آ سکتی ہے، نہ جنگ احد سمجھ آ سکتی ہے، نہ آپ کو جو ہے غزوہ خندق سمجھ آ سکتا ہے. اس کی الگ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے جس میں سارے غزوات کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. مل گیا نہیں ملا آپ کو؟ مل گیا سر. جی جی مل گیا. اچھا، اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور ایک پیج آپ کے پاس ہے جس میں یہود کی سازشیں اور ان کی عہد شکنیاں اور جلا وطنی، اور اس کے مدینہ میں یہود اور ان کی جلا وطنی. ایک پیج ہے نا آپ کے پاس؟ جی سر. اس میں پورا ڈیٹا ہے کہ اس وقت یہود کی کیا صورتحال، مادی وسائل کیسے تھے، انسانی وسائل کیسے تھے. پورا خلاصہ ایک پیج پہ آپ کے سامنے ہے نہیں ہے؟ جی ہے سر. جی سر ہے. اچھا، اب اگر آپ کئی کتابیں پڑھیں گے نا تو یہ سب ڈیٹا آپ کو ملے گا، آپ کو ایک پیج پہ، اور انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے کھولوں گا بھی. اچھا، اب اگر آپ وہ ہینڈ آؤٹ سامنے رکھ لیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے وقت یہود کی صورتحال اور ان کی جلا وطنی 12 صفحات کا جو ہے، 3 قبیلے ہیں جو آپ کو بالکل نام سے یاد ہونے چاہیے: بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 یہودی قبیلے ہیں اور وہ مدینہ کو اسی طرح ڈومینیٹ کرتے ہیں. مدینہ میں ان کی بالکل وہی صورتحال ہے جو آج یہود کی صورتحال ہے دنیا میں. آپ دیکھ لیں امریکہ کس قدر پابند ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. آج یورپ کیا کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. دنیا میں جو شریف النفس لوگ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، سوری ہندو نہیں، ہندو تو وہاں لڑ رہے ہیں، ہندو جنرلی بالکل گئے گزری قوم ہے کیونکہ بت پرست ہیں، ان کا یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ گٹھ جوڑ رہا ہے اور آج بھی ہے. اگر کہیں گے تو میں ویڈیو بھیج دوں گا آپ کو کہ وہ کتنے اس وقت پاب رکاب ہیں کہ وہ پہنچیں اور ان عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، غریبوں کو تیس نیس کریں جس طرح درندہ اسرائیل کر رہا ہے. عجیب، ذرا میرا اپنا نمبر لکھ کے مجھے دے دیں. اچھا، تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہاں ایک نقشہ ہے. پہلے اس نقشے کو سمجھ لیں. پہلے پیج پر 3 قبیلے آپ کے پاس ہائی لائٹر ہو تو لگا لیں. ایک ہے پہلے بنو کینکا، بالکل شہر کے اندر آباد ہے، اور نظر آ رہا ہے آپ کو بنو کینکا. اس پہ نشان لگا لیا آپ نے؟ جی سر جی. اچھا، یہ بالکل دیکھ رہے ہیں مدینے کے شہر کے اندر ہے. اور دوسرا بنی نذیر، بالکل آخر میں نیچے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں بنو نذیر، اور جو وہ ہے کعب بن اشرف، نظر آ رہے ہیں آپ کو بالکل باٹم پہ؟ جی سر. نشان لگا لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، یہ کعب بن اشرف سردار ہے اس قبیلے کا، اور یہ بڑا خبیث تھا کہ یہ جا کے مکے والوں کو اکساتا تھا کہ آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کو تباہ و برباد کرو. اس کا انجام کیا ہوا یہ بعد میں بتاؤں گا. تو یہ دوسرا قبیلہ ہو گیا. اور تیسرا قبیلہ اوپر دیکھیں، اس سے تھوڑا سا اوپر، تو بنی قریظہ، دیار بنی قریظہ نظر آ گئے آپ کو؟
دیکھ لیا نہیں دیکھ لیا آپ نے؟ جی جی سر. اچھا، اب اس نقشے میں آپ کو بالکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو اندرون شہر قبیلہ ہے بنی قین کا، اس کی اگر تفصیل آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کے ایک پیج کے اوپر ٹاپ پہ جو ہے بنی قین کا شوال 2 ہجری میں جن کا ہوا، ان کے مادی وسائل کیا تھے، انسانی وسائل کیا تھے، محاصرہ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ آپ کے ایک پیج پہ موجود ہے نا موجود؟ جی سر جی موجود ہے. جی جی سر. جی سر جی موجود ہے. اب آپ نے پڑھا نہیں ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے، اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوتا شوق اور ذوق سے تو آج میں آگے بالکل نہیں پڑھاؤں گا. میں جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، اور سمجھ اس طرح آئے گا کہ آج جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے اس پورے کو پڑھنا ہے. جب پڑھ چکیں گے، سمجھ چکیں گے، تو پھر آپ کو مزہ دے جائے گی سورہ انفال کہ وہاں تبصرہ بنو قین کا پہ ہے، سورہ اپنا تیسرے نمبر پر ہے آپ کی، یہاں لکھا وہ بھی ہے آپ کے اس کے ہینڈ آؤٹ کے اوپر بھی کہ جنگ بدر کا تبصرہ جو ہے وہ انفال کی کن، یہ جو ہے نا غزوہ بدر تھا، تبوک غزوات کا سرسری جائزہ پیج 9 پیج کا، اس میں غزوہ بدر پہ دیکھیں تو کن آیات میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے. آیات آل عمران کی 13، 123، انفال کی سب آیت دی ہوئی ہے. اسی طرح دوسرا قبیلہ جو ہے اس نے جب انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے وہ شرارتیں کیں، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا قبیلہ ہے اور اس نے غزوہ احد کے بعد جو حرکت کی، اور اس کا ذکر آل عمران کی آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، 121 تا 174 میں تبصرہ موجود ہے. اسی طرح تیسرا قبیلہ نکلا ہے جو آخری قبیلہ تھا، یہ دو تو پہلے نکل گئے، وہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کا تبصرہ بھی غزوہ سورہ احزاب میں ہے، آیت 10 تا 27 میں. اب آپ نے آج مہربانی کر کے ان جو سینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں، تین کون کون سے ہیں؟ ایک ہے، لکھ لیں، 12 صفحات کا، جس کا ٹائٹل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے وقت یہود کی صورتحال اور ان کی جلاوطنی. دوسرا سارے غزوات کی سمری دی گئی ہے، اور وہ ہے غزوات بدر تا تبوک پلس غزوات کا سرسری جائزہ، 9 صفحات پر مشتمل یہ ہینڈ آؤٹ ہے. اور ایک ہینڈ آؤٹ 1 پیج کا ہے، یہود کی سازشیں اور ان کی عہد شکنیاں اور جلا وطنی. 3 ہینڈ آؤٹ آپ نے پڑھ کے کل آنے ہیں. تو میں پہلے سوال پوچھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سمجھ آئے گا. اور آج کا یہ ہینڈ آؤٹ جو میں نے آپ کو آج ایک کو ایکسپلین کیا ہے اور ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیا ہے، اس کو بھی ساتھ پڑھ کے سمجھ کے جو سوال ہیں پھر آپ کو موقع ہوگا. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح ہم سیرت کو پڑھ کے اور پھر قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے اس خاص واقعے کا اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اس نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے اس کی حکمت عملی سمجھ میں آئے گی کہ قرآن نے اس کو، جو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو حکمت سے نوازا ہے، اس حکمت کا نتیجہ تھا کہ 13 سال مکے میں دعوت کے بعد 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی مدینے میں. اور آج ہم ہیں کہ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ زمین دیں. اللہ نے بہترین زمین عطا کی، بہترین ذرائع اور وسائل عطا کیے، اور ہم ہیں کہ کتنے طاغوت کے پرستار کہ ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی چاکری کی، اور آج ذلت اور پستی اور یہ قطع زمین جو دنیا کا خوبصورت ترین ہے آج گروی رکھنے پہ ہم مجبور ہیں.
سوچیں یہ دنیا کی ذلتیں ہیں، آخرت میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اس آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ اور میں آج ہی اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ گفتگو کچھ آپ کے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آئی۔ آپ ایسے ماشاءاللہ استاد ہیں کہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا اس کتاب کی جو میں صفحات بھیجے ہیں پڑھے۔ میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ اللہ نے کیا آپ کو اتنی فضیلت دی ہے، الحمدللہ پتہ لگ جاتا ہے سب بات اللہ تعالیٰ نے۔ اور مردوں میں پڑھانے کا یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مردوں میں جو سمجھ ہوتی ہے نا وہ عورتوں میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دونوں کو دیا ہے، دونوں جب اگر اخلاص سے کریں گے۔ لیکن یہ ایک بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمجھنا سمجھانا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو یہ سب ان چیزوں سے آراستہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو جو ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں یہ سمری ہے، آپ یقین مانیں کئی کتابوں کا خلاصہ ہے یہ۔ اب بھی اگر آپ نہیں سیکھیں گے نا تو قیامت کے دن آپ کو اللہ پکڑے گا کہ بھائی آپ اتنے محنتی، اتنے ٹائم لگانے والے، کیوں نہیں فائدہ اٹھایا ان چیزوں سے؟ تو اس لیے کل اگر جب پڑھ کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک قرآن کا بہت بڑا حصہ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جو اسلامی انقلاب کا اصل جو مارکا ہوا ہے وہ ان غزوات میں ہوا ہے، ان یہودیوں کو نکالنے میں ہوا ہے کہ مدینے کی ریاست ایک مثالی ریاست بنی ہے۔ جی سر وہ نمبر لکھوا دیں۔ جی ہاں ہاں، سب لوگ لکھ لیں نمبر۔ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، عجائب کا نمبر لکھ لیں، میں بار بار نہیں لکھواؤں گا۔ 0333 عجائب کا نمبر 0333 521۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یہ میرا نمبر ہے۔ میں نے آپ کا نمبر، میرا نمبر آپ نے لکھ لیا، لکھیں 0333 521 8914۔ یہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ چاہیں تو مجھے بھیج دیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ عجائب کے نمبر پہ بھیجیں۔ عجائب کا نمبر ہے 0346 522 8014۔